اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک عظیم بھولی ہوئی متروک سنت مسواک کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ مسواک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ب.Sc میں، جب بھی جبریل میرے پاس آتا مجھے مسواک کرنے کا حکم کرتا، حتیٰ کہ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں اپنے دانتوں کی اگلی جانب، منہ کی اگلی جانب کثرت مسواک سے کہیں چھیل نہ لوں۔ تو مسواک ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ جبریل امین جب بھی آتے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو مسواک کی تلقین کرتے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اگر میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو مشکل نہ محسوس کرتا تو میں ان کو آرڈر جاری کر دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ لازماً مسواک کا اہتمام کیا کریں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک سے منہ صاف ہو جاتا ہے، رب کریم راضی ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی عظیم کتاب زاد المعاد میں مسواک کے 1 درجن سے زیادہ فوائد لکھے ہیں، اخروی فوائد، روحانی فوائد، صحت کے فوائد، کیسے اس سے گلا صاف ہوتا ہے، رطوبات ختم ہوتی ہیں، بلغم کا اخراج ہوتا ہے، اور کیسے اس سے معدے کو تقویت ملتی ہے، اور اس طرح کے انہوں نے بہت سارے طبی جسمانی فوائد بھی لکھے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی نماز کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اگرچہ اس حدیث میں صحت ضعف میں اختلاف ہے اور اکثر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے کہ مسواک سے پڑھی ہوئی نماز بعض دفعہ 70 گنا تک اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اسے ہم اللہ کے پیارے نبی کا قول تو 2 ٹوک نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، منہ صاف اللہ کی رضا، تو اللہ کی رضا کی وجہ سے، اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے مسواک کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کے ثواب میں اضافے کا یقیناً امکان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت سے اتنی محبت فرماتے، جب بھی آپ نماز پڑھتے مسواک کرتے، جب بھی وضو کرتے مسواک کرتے، بلکہ میں تو صحیح مسلم کی حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ ایک رات آپ نے 6 نفل پڑھے، ہر 2 رکعتوں کے بعد مسواک کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ کہا مسواک۔ رات کو سوتے مسواک کرتے، صبح اٹھتے مسواک کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس حد تک مسواک سے محبت کرتے کہ آپ اپنے اللہ کے پاس جا رہے، زندگی کا آخری موقع ہے، مرض الموت، موت کی سختیوں میں آپ مبتلا ہیں۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف اس حالت میں تشریف لاتے ہیں، مسواک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا اشارہ ہماری ماں حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہیں، اور اس حالت میں بھی آپ علیہ السلام کے لیے مسواک نرم کر کے آپ کو دیتی ہیں اور آپ مسواک فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے عزیزوں، آئیے اس سنت کو زندہ کریں، اس میں ہماری صحت بھی ہے، رب تعالیٰ کی رضا بھی ہے، منہ کی صفائی بھی ہے، سنت کا احیاء بھی ہے۔ اس سنت کے معاملے میں بھی بعض لوگوں نے من پسند اور خود ساختہ پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسواک کا سائز اتنا ہونا چاہیے، اس کو ایسے رکھنا ہے، لمبا ہو، اگر 1 بالش سے زیادہ لمبا ہو تو فلاں بیماری ہو جاتی ہے، یا زیادہ لمبا ہو تو شیطان اس کے اوپر سواری کرتا ہے، چھوٹا ہو تو یہ ہو جاتا ہے۔ یہ خود ساختہ پابندیاں ہیں۔ کوئی بھی ایسا درخت جو آپ کے ہاں معروف ہو، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صرف یہ تلقین کی ہے کہ ایسا درخت ہو جسے آپ
جس کی خاصیت کو آپ پہچانتے ہو، کیونکہ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں زہریلے ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، جس کی خاصیت کو آپ پہچانتے ہو، کسی بھی درخت کا آپ مسواک کریں، انشاءاللہ سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ البتہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ بالعموم پیلو کا مسواک کرتے تھے۔ پیلو جو ہے نا، یہ قبرستان میں بالعموم میں نے اس کا درخت دیکھا ہے، جس کو ہم پنجابی میں ون کہتے ہیں، ون، اس کو اردو میں پیلو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس درخت کا مسواک کیا کرتے تھے، اس کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ واللہ عالم، انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ مسواک کر لیں گے کسی بھی درخت کا جس کو آپ پہچانتے ہیں اور اس کی خاصیت کو جانتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ باقی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی پابندیاں ہیں، ان پر نہ عمل کی ضرورت ہے نہ اس طرح توجہ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔